صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر ایران کے لیے ایک اور دھمکی آمیز پیغام لکھا، ایران کے لیے وقت گزر رہا ہے، ایران ڈیل کے لیے جلد آگے بڑھے ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کے لیے منگل کو سچویشن روم میں اہم اجلاس کا بھی امکان۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر امریکی پرچم کے عکس کے ساتھ مشرق وسطی کا نقشہ شیئر کر دیا، جس میں سرخ تیروں کے ساتھ نشانات ایران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا، اسلام آباد نے امکان ظاہر کیا تھا پروجیکٹ فریڈم روکنے سے ایران سے معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی NBC چینل سے گفتگو، تنازع کے حل میں سست روی کی وجہ ایرانی قیادت میں اختلافات کو قرار دے دیا، واضح کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکا۔ واشنگٹن اب بھی مسئلے کا سفارتی حل چاہتا ہے، لیکن ایران کے اندرونی اختلافات پیش رفت کو سست کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 90 منٹ طویل ملاقات۔ اسلامی ملکوں کا اتحاد بیرونی طاقتوں کی مداخلت محدود کر سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے پر اظہار تشکر کیا۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر باقر کالباف سے بھی ملاقاتیں۔ امریکہ نے ایران کو مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط بتا دی، 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی حوالگی کی شرط بھی شامل، ایران کا جنگی ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ مسترد۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنوبی کورین ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں واضح کیا، خطے پر غیر یقینی صورتحال اور اس کے عالمی اثرات دونوں ممالک کی جارحانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ عباس اراغچی نے عالمی برادری سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر محاسبے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانس اور ترکیہ کے ہم منصبوں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اراغچی نے خلیج فارس میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق۔ امریکی صدر کے دورہ چین سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ امریکہ اور چین نے بورڈ آف ٹریڈ اور بورڈ آف انویسٹمنٹ قائم کرنے کا فیصلہ، وائٹ ہاؤس نے تفصیلات جاری کر دی۔ چین اگلے 3 سال میں امریکہ سے $17 ارب کی زرعی مصنوعات خریدنے کے ساتھ پولٹری درآمدات بھی دوبارہ شروع کرے گا۔ سعودی عرب کا عراق سے ہونے والے ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، عراق سے سعودی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش پر 3 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا اپنی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کا جواب دینے کے لیے ضروری عملی اقدامات کرنے کا بھی اعلان۔ یمنی مسلح افواج کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، یمنی حکام کے مطابق امریکی MQ-9 ڈرون کو مارب کے علاقے میں تباہ کیا گیا۔ ایرانی سرکاری پریس ٹی وی نے تباہ شدہ ڈرون کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی ریاست آئیڈاہو میں ایئر شو کے دوران 2 طیارے ٹکرا گئے۔ ماؤنٹن ہوم ایئر بیس کے قریب حادثے کے دوران 4 پائلٹ طیاروں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کے فوری بعد فضائی شو منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ سعودی عرب نے بغیر اجازت حج کرنے یا کوشش کرنے پر 20,000 ریال جرمانے کا اعلان کر دیا۔ بنا اجازت حج کے علاقوں میں داخل ہونے والے کو 10 سال کے لیے سعودیہ سے بے دخل بھی کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کا لبنان میں ایک اور حملہ، لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج نے بالبیک شہر میں گائیڈڈ میزائل سے ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، جس میں فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کے کمانڈر وائل عبدالہادی اور ان کی 17 سالہ بیٹی ریما شہید ہو گئے۔ فلسطینی محکمہ خارجہ کی مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب جائیدادوں پر قبضے کی شدید مذمت،
اسرائیلی اقدام کو منظم نسل کشی قرار دے دیا، واضح کیا منصوبے کا مقصد علاقے سے فلسطینیوں کو بتدریج بے دخل کر کے اسرائیلی آبادکاروں کی تعداد بڑھانا ہے۔ اسرائیل نے باب السلسلہ میں 20 جائیدادوں پر قبضے کی منظوری دی تھی۔ چینی شہر گوانگژی ہولناک زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا۔ زلزلے کی شدت 5.2 اور گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے متعدد مکانات منہدم ہو گئے، کئی عمارتوں میں دراریں پڑ گئیں، ملبے تلے پھنسے 2 افراد کو نکال لیا گیا، امدادی کارروائیاں جاری۔ اور ڈھاکہ کے بعد سلہٹ ٹیسٹ میں بھی پاکستان ٹیم مشکلات کا شکار، بنگلہ دیش نے پاکستان کو 232 رنز پر آؤٹ کر کے دوسرے ہی روز میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ دوسرے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش کے 3 وکٹوں پر 110 رنز، میزبان ٹیم کو مجموعی طور پر 156 رنز کی برتری۔